الرحیم سامعین ذی احتشام، ارشاد باری تعالی ہے آج کا درس قرآن سورہ یونس کے اختتامی رکوع اور اختتامی آیاتیں، آیت نمبر 93۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھہرایا، ٹھکانہ دیا، مبوّع صدق، سچائی والا ٹھکانہ، اطمینان والا ٹھکانہ، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق دیا۔ جب فرعون کی ہلاکت ہو گئی اور اس کی لشکر کی، تو اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو یا تو مصر، ملک مصر اور فرعون اور اس کے کارندوں کی جو ملکیت تھی، جو علاقے ان کے تھے، وہ سارے کے سارے جناب موسیٰ علیہ السلام کے طفیل بنی اسرائیل کے قبضے میں آئے، یا پھر اس سے مراد ملک شام اور قدس اور اردن، یہ جو سرسبز و شاداب علاقے ہیں، یہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مقامات پر ان کو ٹھہرایا کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، اور جب تک بندہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہتا ہے تو پھر اس کا مقدر خیر نصیب بنتی رہتی ہے، اور جب بھی اللہ کا نافرمان یا اللہ کے رسول کو جھٹلانے والا بنتا ہے، پھر بظاہر چاہے مال و زر اس کے پاس ان کے پاس ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف سے خیر ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو اب انہیں یہ خیر نصیب ہوئی۔ رب نے فرمایا مبوّع صدق، سچائی والا گھر، سچائی والا اطمینان والا گھر دیا۔ اس سے پہلے تو وہ فرعون اور اس کی قوم کی غلامی میں رہتے تھے، ذلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی کا کہنا مانا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، ان کے ساتھ وفاداری کرنے کے لیے عہد کر کے چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس برکت سے پھر ایک وقت آیا، وہ جو فرعون ستاتا تھا اپنے مال و زر اور دولت کے بلبوتے، وہ برباد ہو گیا، غرق ہو گیا، اور ان تمام مال و زر کے مالک وہی بنی اسرائیل ہو گئے، جن سے وہ بچا کر وہ اپنی ٹھان پتہ نہیں کیا سے کیا بنائے پھرتا تھا۔ فرعون ذلیل و برباد ہو گئی۔ اب اس آیاتوں میں آج جو اس پورے واقعے کے اختتامی آیاتیں ہیں، اور اس میں پند و نصیحت، اس آیت سے یہ سمجھ آیا کہ جب بندہ اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے سچے دل سے، تو ضرور اسے انعام نصیب ہوتا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اے قرآن کو پڑھنے والے، اگر تمہیں شک ہو اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا تمہاری طرف، تو فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پھر تم ان سے پوچھو جو تم سے پہلے کتابیں لے کر آئے اور پڑھتے رہے، یعنی جو تم سے پہلے کتابیں پڑھتے، اہل کتاب سے پوچھو کہ انہوں نے جنہوں نے قرآن کو، کتابوں تورات انجیل کو جب جب جھٹلایا تو عذاب الہی ان کا مقدر بنا۔ اے قرآن پڑھنے والے، اگر تمہیں اس بارے میں شک پڑ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، تو پھر پہلی کتابوں کا مطالعہ کرنے والوں کو پڑھو، ان سے پوچھو کہ کیا اللہ کے کلام میں شک کرنے کا وبال کیا ہوتا ہے اور انجام کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے کلام میں شک کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں بچ جائیں گے، نہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
عذاب میں مبتلا ہوتے. فرمایا لقد جاءک الحق من ربک، تو اپنے دل پہ یقین رکھ، تحقیق تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے. قرآن حق ہے. لوگوں کی باتوں میں آ کر قرآن میں شک، لوگ آج بالخصوص فی زمانہ سوشل میڈیا پہ قرآنی آیاتوں کو سامنے رکھ کر غلط تشریحات کر کے مسلمانوں کے ذہن میں تذبذب ڈالا جاتا ہے، شکوک و شبہات. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قرب قیامت ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں بتائیں گے کہ یہ بھی حدیث ہے جو تم نے بھی نہیں سنی ہوگی، تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنی ہوگی، اور پھر وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جس طرح جو ہے خود بھی وہ گمراہ ہوں گے اور ان کو بھی وہ گمراہ کریں گے. تو اس طرح آج کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیاتوں کا غلط معنی تفسیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نئے نئے فرقے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تیرے پاس تحقیق تیرے رب کی طرف سے حق آیا ہے، فلا تکونن من الممترین، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. کیونکہ سب سے بڑی ذلت بندے کو شک میں، ایمان ہو تو پھر کامل ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے. یہ کہے کہ کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھے پھر بھی شک، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا نہیں، پتہ نہیں میں صحیح راستے پر ہوں یا نہیں. صراط مستقیم اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے. پھر انسان اسلام اور قرآن کو مان کر پھر اس میں شک کرے تو قرآن نے کہا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی ان دونوں آیاتوں میں دو طبقوں میں سے نہ ہونے کا مطالبہ کیا گیا. ایک تو فرمایا شک کرنے والوں میں اس صف میں نہ ٹھہرنا تھا، اور جماعت میں کرو جنہیں شک کی شک ہو، قرآن پر بھی شک، حدیث پر بھی شک. اللہ باقی ساری دنیا کے کتنے بڑے فرمولے جھوٹے ہوئے لیکن ان پر لوگ چل رہے ہیں. قرآن اور حدیث جو کہ اتھینٹک اور حقیقت پر مبنی ہے، ان کو کرید کر شک میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ پتہ نہیں صحیح ہے، یہ مولویوں کی بات ہے، علماء کی بات ہے. نہیں، علماء قرآن اور حدیث کا ترجمہ سنا رہے ہیں. ہاں میرے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، میں ایک انسان ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن میرے سبب قرآن کو کوئی شک کی نگاہ سے دیکھے، کوئی حدیث میں شک کرے تو پھر وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا ایک تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، نمبر دو فرمایا ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ خسارہ اٹھانے میں. کتنے ہی لوگ ہیں جب انہیں قرآن کی آیت بحوالہ دی جائے، حدیث دی جائے، کہتے میں نہیں مانتا، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا. بھی میرا دماغ یا دل یا ہماری عقل وہ اس کی حیثیت ہے کیا کہ وہ اللہ کے کلام کو من نوان سمجھ سکے. کیونکہ کلام الہی اللہ کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اس کا کلام بھی بے مثل بے مثال ہے. پاکیزہ دل والوں کو، پاکیزہ عقل والوں کو، پاکیزہ سوچ والوں کو، پاکیزہ نظریات والوں، عقائد والوں کو قرآن و حدیث سمجھ آتا ہے. اور جن کے دل پاک نہ ہو، جن کی سوچ پاک نہ ہو، جن کا باطن پاک نہ ہو، پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتے بھی ہوں تو تب بھی انہیں قرآن سمجھ نہیں آتی. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کا کلمہ حق ثابت ہو چکا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جن کے بارے میں لوح محفوظ میں یہ لکھا جا چکا ہے کہ ان کی زندگی بھی کفر میں گزرے گی، ان کو موت بھی کفر پر آئے گی اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے.
जितना मर्जी उनके लिए तुम दलाइल पेश कर दो, उन्हें मोजजात दिखा लो, उनके साथ जितना तुम नरम रवैया इख्तियार कर लो, जितना तुम उनसे अखलाक से पेश आओ, जिनके बारे में गुमराही पक्की हो चुकी है, लौह महफूज में लिखा जा चुका है, वो ईमान नहीं लाएंगे। इसमें उन लोगों के लिए सबक है जो समझते हैं कि शायद काफिर हमारे कमी कोताही की वजह से, हमारे कुछ सख्त रवैयों की वजह से वो ईमान नहीं लाते, वरना वो ईमान ले आते। उन लोगों के लिए इस बात में नसीहत है, ऐसा हरगिज नहीं, जिनके मुकद्दर में ईमान लिखा है वो किसी के सख्त रवैये की वजह से ईमान से महरूम नहीं रहेगा, वो ईमानदार होगा, उस ईमान की दौलत नसीब होगी। और हमारे अमल में कमी कोताही की वजह से वो ईमान से मारूम, बल्कि उसे ईमान, हाँ, जिनके बारे में ये बात पक्की हो चुकी है कि ये जिएंगे तो कुफ्र पर, मरेंगे भी कुफ्र पर, तो उन लोगों को तुम जितना मर्जी नरम रवैया अखलाक से पेश आओ, जो मोजज़ात देखे, वही मक्का की सरजमीन है जहां चांद दो टुकड़े होता है, जिनके मुकद्दर में ईमान लिखा था, उन्होंने इस मोजज़े को देखकर उन्होंने ईमान ले आए और ईमान को कबूल किया, हजूर पर भी ईमान ले, जिन मरते दम तक हजूर पर ईमान रखा। और उसी मोजज़े को देखने वालों में वो कुफार मक्का भी है, जिन्होंने अपनी आंखों से ये मुशाहदा तो किया, लेकिन किसी ने कहा माज़अल्लाह ये तो जादू है, ये तो एक फलां है। चूंकि उनके मुकद्दर में ईमान नहीं लिखा था, उन्हें वो हक नजर ना आया। इस आयत में यही फरमाया गया, हाँ बेशक वो लोग जिनके बारे में तेरे रब का कलमा सबकत कर चुका है, लोहे महफूज में ये बात लिखी जा चुकी है कि ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे, वलो जाअतहुम कुल्लु आयतिन, अगरचे उनके पास हर तरह की निशानी आ जाए, हर तरह का मोजज़ा आ जाए, वो ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता यरौल अज़ाबुल अलीम, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब देखेंगे। जिस तरह फिरौन, इसके बारे में यही बात लिख दी गई, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी तो फिर अब वो जब गर्क हो रहा था, दर्दनाक अजाब देख रहा था, फिर कहने लगा मैं ईमान ले आया। अल्लाह ने फरमाया आल आन वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ्सिदीन, और तो ईमान ले आ रहे हैं, इसको पहले तू फसाद फैलांदा रहे, इंसान जलील करता रहे, जबा करता रहे, अब तेरा कोई ईमान काबिल कबूल नहीं। फलौला कानत करियतुन आमनत फनफा ईमान व इल्ला कौम यूनुस, कोई भी बस्ती ऐसी नहीं गुजरी और ना ही कोई करिया, ना कोई इलाका, आमनत जो ईमान ले आए, फनफा ईमान हुआ, उन्हें अजाब के वक़्त ईमान ने नफा दिया हो, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के, लम्मा आमनु कशफना अन्हुम अज़ाबल खिज़्य, जब वो ईमान ले आए तो हमने उनसे दुनिया की जिंदगी में जिल्लत वाला अजाब जो उन पर आ चुका था, हमने उसको टाल दिया, दूर कर दिया। वमत्तानाहुम इला हीन, और हमने उन्हें कुछ मुद्दत जिंदगी बरतने को, नफा उठाने को दी। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बात है कि ऐन मरते वक्त या अजाब को देखकर जो बंदे अपनी तौबा करेंगे, उनकी वो ईमान लाना अल्लाह को कबूल नहीं है, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। इनके बारे में कुरान जिक्र कर रहा है कि एक तरफ फिरौन ने मरते वक्त, गर्क होने के वक्त ईमान ले आना का इकरार किया, उसे ये कहा गया हूं तो अब तो ईमान ले आना चाहता है, इससे पहले तू फसादी था, तेरा ईमान काबिल कबूल नहीं। एक तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम है कि क्या हुआ कि जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम जिस वक्त नाफरमानियां करती रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आ गया। अब अजाब के आसार, जैसे ही हौलनाक की आंधी तूफान, बादल छाए, सियाह बादल, कौम को पता चल गया अब अजाब इलाही आ गया, अब हम बच नहीं पाएंगे। ऐन ऐसी सूरत हाल में सच्चे दिल से मुखलिस होकर बूढ़े बच्चे नौजवान सब के सब अपने घरों को छोड़कर, बीवी बच्चों को
یعنی بیوی بچوں سے میاں بیوی علیحدہ ہو کر میدان جنگل میں نکل کر گڑ گڑا کر رو رو کے سچے دل سے یہ جملے پکارنے لگے، یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم یونس علیہ السلام کے رب پر ایمان لیں، ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لیں۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، جناب یونس علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب میں آ رہے۔ اب فوراً کہنے یا اللہ تو راضی ہو جا، ہم سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ سارا دن گڑ گڑاتے رہے اسی حال میں، ٹاٹ کا لباس پہن لیا، موٹا لباس، کھردرا لباس، یعنی بے ساز و سامان، پراگندہ بان، اپنی آجیوں کی ساری میں مار کر، اناج ختم کر کے اور ہر درمی ختم کر کے سچے دل سے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے لے جا کر، جانوروں کو بھی لے جا کر یہی گڑ گڑا رہے تھے، یا اللہ تم عذاب ٹال دے، ہم سچے دل سے یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر رب نے ان پر عذاب کو ٹال دیا اور عذاب سے انہیں محفوظ فرمایا۔ قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے اللہ کے نبی کی پیروی کرنا، ان پر سچے دل سے ایمان لے آنا۔ آج بھی امت مسلمہ جو پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، یہ آخری جملہ ہے آج کے درس کا اور تاریخی، کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس جناب دنیا کی انکم نہیں ہے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں، معیشت نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ حقیقت میں اصل میں وجہ کیا ہے کہ آج کا مسلمان وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول اس کے سینے میں نہیں لگی، من مانیاں کر رہا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، پھر یہ نہیں کہا چے میں گویا نہ کی چونکہ چنانچہ نہ کی، بھی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آج کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو لوگ قرآن و حدیث کے غلط مطلب لے کر صرف اپنے دل کو دلاسے دیتے ہیں۔ تو امت مسلمہ کی کامیابی کا معراج راز آج ایک ہی بات میں ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے سچے مطیع اور فرما بردار بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہی، پھر انسان کا کہنا جانور بھی مانتے رہے، ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہان پھرا، آئی کمی وقار میں، حضور کا در چھوڑ کر، حضور کا دین چھوڑ کر، حضور کا اسلام شریعت چھوڑ کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے، حکمران بھی رعایا بھی۔ اور اگر یہ حضور علیہ السلام کے دامن سے مخلصانہ طور پر وابستہ ہو جائیں، ساری دنیا کی دولتیں سمٹ کر ان کے قدموں میں آ جائے گی۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے۔